بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ ایسے لوگوں کی جو دنیا میں جن کی اکثریت ہے، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. اس لیے کہ دنیا میں اکثریت گمراہوں کی ہے. نیک لوگ تھوڑے ہیں، برے زیادہ ہیں. ایمان والے کم ہیں، غیر ایمان والے زیادہ ہیں. اگر ان کے مشورے پہ چلو گے، ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہی حاصل ہو. پھر ان آیات میں ایک خاص واقعے میں دوسروں کا کہنا ماننے سے اللہ نے منع فرمایا. وہ خاص واقعہ کیا ہے کہ اگر جانور کو، جو حلال جانور ہے، اگر اس کو ذبح کر دیا جائے شرعی طریقے پر تو اس کا کھانا حلال ہے. اور اگر وہ جانور ہی حلال نہ ہو تو چاہے جتنا ذبح کیا جائے وہ حلال نہیں ہوگا. جانور تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا جب بھی وہ حرام ہے. یہ حلال جانور ہے اور ذبح بھی کیا گیا مگر اس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا گیا جب بھی وہ حرام ہے. تو ایمان والوں کو غیر ایمان والے شبہات میں مبتلا کرتے تھے. اور کیا شبہ پیش کرتے تھے کہ دیکھو جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مرا ہے وہ بھی مرا ہوا ہے
اور جس کو تم نے ذبح کر دیا وہ بھی مرا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے جو خود سے مر گیا ہے اس کو اللہ نے مارا ہے، اور جس کو تم نے ذبح کیا اس کو تم نے مارا ہے۔ تو جس کو اللہ مارے اس کو تم حرام کہتے ہو، اور جس کو خود مار دو اسے حلال کہتے ہو۔ اپنی ماری حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام۔ تو اس سے مسلمان کہیں شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھا لیا کرو اس حلال جانور کو جس کو ذبح کیا گیا ہو اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر اور اللہ کے حکموں پر یقین رکھتے ہو تو اللہ کا کہنا مانو، اور شبہات پیدا کرنے والوں کے شبہات کی طرف توجہ نہ دو۔ کیوں؟ اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ، ذبح کرو، اللہ کا نام لے لو۔ اب پوری دنیا کہتی رہے یہ تو تمہارا مارا ہوا ہے اور وہ تو اللہ کا مارا ہوا، کچھ نہیں۔ جب نص آ جائے، اللہ کا صاف صاف حکم آ جائے، تو اس کے بعد کسی کی بکواس کی اور کسی کے دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہاں تو دلیلیں بھی نہیں، خالی شبہ ہے، شبہ ہی تو ہے۔ ورنہ جو جانور خود سے مر گیا بغیر ذبح کیے ہوئے وہ کس کا مارا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اور جس کو آدمی نے ذبح کیا، مسلمان نے ذبح کیا، اس کے بعد اگر مرا ہے، یہ کس کا مارا ہوا ہے؟ یہ کس کا مارا ہوا ہے؟ یہ بھی اللہ کا مارا ہوا ہے۔ وہ بلا واسطہ، یہ بالواسطہ۔ چھری آپ نے پھیری ہے لیکن جان کیسے نکلی؟ جان کیسے نکلی؟ اللہ کے حکم سے نکلی۔ تو وہ بھی اللہ کا مارا ہوا، یہ بھی اللہ کا مارا ہوا۔ پھر وہ حرام کیوں ہے؟ یہ حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ حلال اور حرام میں عقل نہیں چلتی۔ اللہ کو حق حاصل ہے، جس کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ حلال و حرام کا حق اللہ کو حاصل ہے۔ اس نے کہا کھاؤ تو کھانا حلال ہے، اس نے منع کر دیا تو کھانا حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں، ساری چیزیں پیدا کی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے بعض چیزیں ہم لوگوں کو پسند ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی چیزیں ہیں، بعض چیزیں ایسی جو ہمیں مرغوب ہیں، پسند ہیں، ہمارا جی چاہتا ان کو کھائیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارا جی نہیں چاہتا، مگر ہیں تو سب اللہ کی بنائی ہوئی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی جن کے کھانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، جیسے خنزیر، ناپاک جانور۔ تو اس لیے اس کو آدمی نہیں کھاتا۔ تو ہے تو سب اللہ کی پیدا کی ہوئی، لیکن ان میں سے جو حلال ہے انہی کے کھانے کی اجازت ہے، جو حرام ہے ان کے کھانے کی اجازت نہیں۔ ایسے جانور سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سب کو اللہ ہی مارتا ہے، لیکن جو خود سے مر جائے اس کا کھانا حرام کیوں ہے؟ اللہ نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس کے کھانے میں بندوں کا نقصان ہے، دینی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس کا کھانا نقصان دہ ہے، اس لیے منع کیا۔ اس لیے کہ اس کے اندر رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ خون زہریلا ہے، اور جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو یہ خون نکل جاتا ہے،
گوشت اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے، لڑ کر، گر کر، ٹکرا کر، تو وہ خون گوشت کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور جب جذب ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اس گوشت میں زہر پیدا ہوگا، سمیت پیدا ہوگی، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ ہی نے منع کر دیا، اس طرح نہ کھاؤ۔ یہ حلال کیسے ہو گیا؟ اس لیے جو گندگی تھی وہ اس کی نکل گئی، ایک بات۔ دوسری بات، جب ذبح کیا تو کیسے ذبح کیا؟ اللہ کا نام لے لیا اس پر، اس سے کیا ہوا؟ اس کے اندر برکت اور طہارت پیدا ہو گئی۔ اب اس کے کھانے سے اچھے اثرات پیدا ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تو خالی شبہات ہیں کہ وہ اللہ کا مارا ہوا ہے، اور یہ تمہارا مارا ہوا ہے، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہو، اپنا مارا ہوا کھاتے ہو، اس طرف دھیان نہ دو۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو کھاؤ جو حلال ہیں اور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کے حکموں پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو حلال کھاؤ بھی، حلال کہو بھی، استعمال بھی کرو، اور اس کو حلال دل سے بولو، دل سے سمجھو بھی، اگر ایمان ہے تو۔ اس لیے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی تو ضروری ہے، اور حرام کو حرام سمجھنا یہ بھی تو ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو؟ اس کو کھاؤ بھی اور حلال سمجھو بھی، اور شبہات پیدا کرنے والوں کے شبہ کی وجہ سے ان کو حرام مت سمجھو، اور کھانے سے پرہیز بھی مت کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہ کھاؤ اس حلال جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے۔ کون سی ممانعت ہے، کون سی روکش ہے تمہارے لیے اس کے کھانے میں کہ تم اس کو نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کیوں نہیں کھا رہے اس کو؟ کھانا چاہیے۔ کس کو نہیں کھانا چاہیے؟ جو حرام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ قرآن میں بتا چکا ہے کہ اللہ نے حرام تمہارے لیے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حرام کی۔ انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے اوپر اللہ نے مردار حرام کیا۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم، اور خون حرام کیا، بہتا ہوا خون۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کو اللہ کے علاوہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے نا۔ منخنقہ، جس کا گلا گھٹ گیا اور مر گیا ہے نا۔ موقوذہ، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، اتنی زبردست چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا کہ مر گیا، موقوذہ۔ متردیہ، جو اوپر سے نیچے گر گیا اور گرتے ہی مر گیا۔ والنطیحہ، دو سینگ والے جانور آپس میں اتنا لڑے کہ لڑنے کے نتیجے میں ایک ان میں سے مر گیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے صاف صاف بتایا ہے حرام ہے کیا بتایا؟ جب تفصیل سے اللہ نے قرآن میں وہ چیزیں بیان کر دی جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیا ان میں کہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے؟ ارے ہے کہیں؟ بولو، اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی وجہ ہے دور بیٹھنے میں؟ تو جو حرام چیزیں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ان میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر اس کا کھانا حلال، اس کو کھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ،
اور اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. جب بتا دی، ایک لسٹ دے دی، ایک فہرست دے دی کہ یہ حرام ہے، اس فہرست میں کہیں بھی اس جانور کا ذکر نہیں ہے جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے. کہیں نام حرام؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہے. جب یہ حلال ہے تو کوئی کہے یہ حرام ہے، یہ تم نے مارا ہے اور جو ہے یہ اللہ کا مارا ہوا نہیں ہے، تمہارا مارا ہوا ہے، نہ کہو تو اس کو بکنے دیجئے. ارے ہے یا نہیں؟ اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ نے تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے، ان میں یہ جانور شامل نہیں. اور میاں جو حرام جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے مجبوری میں کھانے کی، إِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تم سخت مجبور ہو جاؤ، ضرورت پڑے، جان بچانا مشکل ہو، تو وہاں جو حرام جانور ہیں ان کے بھی کھانے کی اللہ نے اجازت دی، مگر دو شرطوں کے ساتھ. دو شرطیں کون کون سی ہیں؟ غیر باغ ولا عاد. غیر باغ ولا عاد، کھانے والا طالب نہ ہو. طالب نہ ہو کا مطلب یعنی لذت کا طالب نہ ہو، یعنی اس کو کھائے لذت اور مزے کے لیے نہ کھانے والا ہو. کائے کے لیے کھائے؟ جان بچانے کے لیے. غیر باغین، یہاں باغی کے معنی وہ نہیں بغاوت کرنے والا، باغی کے معنی طلبگار. غیر باغین، وہ اس کا طالب نہ ہو. کاہے کے لیے؟ مزہ آ رہا ہے لہذا تھوڑا سا اور کھا لے، تو پھر حلال نہیں ہے اس کے لیے. غیر باغ ولا عادن، اور عادن بھی نہ ہو. عادن کا مطلب حد کو کراس کرنے والا. کھانے کی اجازت تو دی ہے مجبوری میں، مگر کتنا کھانے کی اجازت دی ہے؟ بولو. پیٹ بھرنے کے برابر نہیں، جان بچ جائے، مرے نہیں آدمی، اتنی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے خیالات کے ذریعے سے، بغیر علم، بغیر کسی سند شرعی کے. کوئی شرعی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، صرف خیالات ہیں کہ صاحب وہ اللہ نے مارا ہے اور یہ ہم نے مارا. یہ خیالات ہی تو ہیں، ورنہ اس کو بھی اللہ نے مارا اور اس کو بھی اللہ نے مارا. مارنے والی اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ورنہ آپ چاہے جتنا مارے، چاہے جتنا چھری چلائیں، مرے گا ہی نہیں. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری چلائی تھی نہیں چلائی تھی؟ اور باقاعدہ ذبح کرنے کے ارادے سے چلائی. کس نے گلا نہیں کٹنے دیا اور کس نے مرنے نہیں دیا؟ کون تھا وہ؟ تو اللہ ہے. ذبح کرنے کے بعد ذبح نہیں ہو رہے. آگ سب کو جلا رہی، ابراہیم کو نہیں جلا رہی. پانی سب کو ڈبو رہا ہے، فرعونیوں کو، مگر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبو رہا ہے. تو کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، مارنے والی ذات اللہ کی ہے، جلانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ بات ہی غلط ہے وہ اللہ کا مارا ہوا ہے اور یہ تمہارا مارا ہوا ہے نا؟ دونوں اللہ کے مارے ہوئے ہیں. ایک کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی اور ایک کے کھانے کی اجازت نہیں دی. ہمیں اس سے کیا مطلب؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ. مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے. ہم کچھ نہیں جانتے. ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ اگر کہہ دے کھاؤ تو حلال ہے اور منع کر دے تو. میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے. وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دیں تو بادہ حرام ہے. تکبر جائز ہے.
اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا جائز ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، یہ تو ناپسندیدہ ہے، منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مگر کیا کہا گیا؟ جب حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، پہلے 3 چکروں میں بولو اکڑ کے چلو، رمل کرو۔ پوری دنیا میں کرو گے تو گنہگار ہو گے، یہاں نہیں کرو گے تو محروم رہو گے، اور کرو گے تو ثواب میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اکڑ کے چلنا اور نہ چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ کاہے میں رکھا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے میں رکھا ہے۔ جب منع کر دے تو مان جاؤ، اور جب کہیں کرو تو کرو۔ تو کیا ہے؟ یہی ہے عبادت، اسی کا نام ہے اطاعت، اور یہی ہے بندگی، اسی کا نام ہے۔ جب کہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر لو نماز میں تو ادھر منہ کر لو، جب کہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو تو ادھر منہ کر لو۔ صحابہ نے یہی کیا نہیں کیا؟ تو یہی اصل بندگی۔ لہذا یہ لوگوں کے شبہات کی طرف بالکل نہ جاؤ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور بے شک بہت سارے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خیالات کے ذریعے سے، اور اپنی تکبندیاں اور فلسفیانہ باتیں اور منطقی باتیں ان میں پھنسا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے بغیر علم۔ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور بیچارے کمزور ایمان والے اس میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ جیسے یہ ہے ایسے ایک اور ہے، وہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ شراب پینا حرام ہے۔ کہلے کیسے حرام؟ بتائیے وہ کیسے حرام؟ بھائی انگور سے بنی شراب، انگور کھانا جائز، اسی کا تو شیرہ ہے، تو پھر یہ حرام کیسے ہو گئی؟ تو انگور جب تک تھا تو صحیح ہے، اور اس کا شیرہ بنا کر کے شراب تیار ہو گئی، حرام ہو گیا۔ واعظ محترم خوب فتویٰ دیا، مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ واعظ محترم خوب فتویٰ دیا، اور کھانے پینے میں بھی فرق پیدا کیا۔ رند پانی پئیں تو بنے دوزخی، رند شرابی، پانی کا مطلب کاہے کا پانی؟ انگور کا پانی۔ رند پانی پئیں تو بنے دوزخی، اور جائز انگور ہے شیخ جی کے لیے، شیخ جی انگور کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جتنے کھا لیں۔ اور رند نے کیا کیا؟ اس کا پانی پی لیا تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عقلی گدے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس میں، ہے نا؟ خواتین سب برابر ہیں؟ نہیں برابر ہیں، مگر سب سے نکاح حلال نہیں ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ ایک سے حلال ایک سے حرام، یہ کیا بات؟ یہ وہی سوال کرے گا جس کے دماغ کے اسکرو کیا ہوں گے؟ ڈھیلے ہوں گے۔ کہ صاحب بہن سے نکاح کیوں نہیں حلال؟ بہن بھی تو کیا ہے؟ عورت ہے بہرحال۔ بیٹی سے کیوں نہیں حلال؟ مجوسی لوگ آگ کے پجاری جو ہیں ان کے وہاں بہن سے نکاح ہوتا تھا، مگر طبیعت خود آدمی کی گوارا نہیں کرے گی۔ یہ فطرت سلیمہ کے خلاف، اسلامی تعلیمات جو ہیں یہ فطرت کے عین مطابق ہیں اور فطرت کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے حد سے نکلنے والوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے باہر نکل گئے، حکم الہی موجود ہے تو اس کے بعد پھر اب اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہیں پر رہنمائی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی آتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے نا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر آنکھ پوری دنیا نہیں دیکھ سکتی، دیکھ سکتی ایک حد ہے اس کی۔ کان سنتے ہیں
مگر پوری دنیا کی آوازیں سن لیں ایسا تو نہیں، ایک حد ہے، ان کی لمٹ ہے، ارے ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے عقل کے ذریعے سے بھی مسائل آدمی حل کرتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ اور ایک حد ہے، اس کے آگے عقل بھی کام نہیں کرے گی۔ نگاہ تو چند قدم جا کے رک گئی، لیکن اور خیال ان کے تعاقب میں دور تک پہنچا۔ آپ کسی کو چھوڑنے گئے پہنچانے، اور آپ نے دیکھا وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، جب تک نظر آئے، جب تک آپ نے دیکھا، اور نظر بالآخر تھک گئی، اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں، مگر آنکھ کا کام ختم ہو گیا، ابھی دماغ کا کام چل رہا ہے۔ اب وہاں پہنچ گئے ہوں گے، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے ہوں گے، مگر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں دماغ بھی جواب دے جاتا ہے۔ انہی مسائل کو حل کیا ہے کس نے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی نے حل کیا۔ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں، لہذا عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش مت کرو، بندے بنو بندے، جب کہہ دیں یہ کرو تو وہ کرو۔ ساری زندگی نماز کی پابندی کی، جماعت کی پابندی کی، اور صاحب حج کرنے پہنچے تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں سورج ڈوب جانا چاہیے، مغرب کا وقت یہی ہوگا، اور مغرب کی نماز پڑھنا نہیں ہے تم کو۔ ساری زندگی کبھی نہیں، بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، لیکن یہاں وقت ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، کہا جا رہا وقت ہو گیا، مگر پھر بھی پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ اب مغرب بعد چلے، مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ جب پہنچے تو پتہ چلا مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، پہلے ختم ہو جانے دو، آج ہم کہہ رہے ہیں تم سے۔ اب صاحب عشاء کا وقت ہو گیا، کہ اب پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو۔ یہ کیا کرایا جا رہا ہے؟ ساری زندگی پابندی کرو، مگر آج اس پابندی کو توڑ دو، توڑو گے تو ثواب ملے گا، نہیں توڑو گے تو گنہگار ہوگے۔ تو کیا چیز ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اپنے حکموں کا پابند بنانا چاہتا ہے، ورنہ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ جب بھائی ٹائم بھی ہے، موقع بھی ہے، سورج غروب ہو گیا، کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، دل کی نگرانی کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر دل کا کہا کرو گے تو کیا ہوگا؟ برباد ہو جاؤ گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی اور نیند آ رہی، کام پہ نہیں جائیں گے، جی نہیں چاہ رہا جانے کا، مگر عقل کیا کہہ رہی؟ نہیں جاؤ گے تو کھاؤ گے کیا، اور بچوں کو کھلاؤ گے کیا؟ تو عقل کیا کہہ رہی؟ لے جا رہی بھائی، جی نہیں چاہ رہا، مگر طبیعت کڑوی دوائیں پینے کو نہیں راضی ہے، مگر عقل کہہ رہی ہے ابھی غنیمت ہے، یہ کڑوی دوا اتارنا پڑ رہی ہے، بعد میں پھر پیٹ پھاڑا جائے گا، آپریشن کروانا پڑے گا، اسی کو گوارا کر لو۔ تو لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، یہ ضروری ہے کہ دل کی پوری بات مت مانو، بلکہ عقل جو کہے اس پہ عمل کرو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کہیں عقل کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ جہاں حکم الہی ہو، شریعت کا جب حکم آ جائے تو عقل کو کنارے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہر الاسم، کھلے ہوئے گناہوں کو، وَبَاطِنَهُ، اور چھپے ہوئے گناہوں، گناہ دونوں ہیں، دونوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ یہاں ذکر ہو رہا ہے کاہے کا؟ حلال و حرام کا۔ اس میں ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ تو یہ حرام کھا رہے ہیں ہم، سب لوگ دیکھ رہے ہیں،
مردار کھا رہے ہو تو کیا ہے یہ ظاہری گناہ. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ مردار جو حرام ہے تم اسے حرام نہیں سمجھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ حلال سمجھ. یہ باطنی گناہ ہے. کہ دکھائی دے رہا ہے یہ؟ ارے دکھائی دے رہا ہے یہ؟ نہیں دکھائی دے رہا. شراب پی رہا ہے آدمی، یہ ظاہری گناہ ہے. اور شراب کو حلال سمجھ رہا ہے، یہ باطنی گناہ. حلال کو حرام سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور حرام کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. علل اعلان جہاں زنا ہوتا ہے وہاں جا کے زنا کرنا یہ ظاہری گناہ ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور زنا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ باطنی گناہ. ہر قسم کے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. اور اللہ فرماتا اگر نہیں چھوڑو گے تو سمجھ لو یہ گناہ ہو تو رہیں، یہ نہ سمجھنا ان کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی، اس کی سزا نہیں ملے گی، یہ مت سوچنا. بہت سے لوگ خود گمراہ ہیں اور اللہ کے بندوں کو شکوک میں ڈال ڈال کے گمراہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک آدمی اور ہمارا ہو گیا. ارے ہے نہیں. کوئی قادیانی بنا رہا ہے، کوئی رافضی بنا رہا ہے، کوئی کچھ اور بنا رہا ہے. ارے ہے. شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. حدیث کے نام پہ شک میں ڈال رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے شک میں ڈال رہے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں باطل فرقے، یہ سب جب تقریر کرتے ہیں تو اس میں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ توریت انجیل نہ ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن حدیث ہی پڑھتے ہیں. اور جس بیچارے کو نہیں معلوم ہے وہ کیا کہے گا؟ ارے یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بات صحیح ہوگی. وہ بیچارہ پھنس گیا. اور یہ کامیاب خوش ہو رہے ہیں، چلو ایک مچھلی پھنس گئی. اب یہ مچھلی جو پھنس گئی ہے، ایک تو مچھلی پھنس گئی، دوسرے جن لوگوں نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے پھانسنے کے لیے، ان سے ہمارا جو طے تھا پیسہ، وہ تنخواہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. ادھر یہ برباد ہوا، ادھر پیسہ بھی اکاؤنٹ میں آ گیا. یہ سب ہو رہا ہے باقاعدہ. اللہ فرماتا جو یہ سب کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھات میں ہے. گھات جانتے ہو؟ گھات لگانا یعنی انتظار کرنا کہ جب ادھر سے وہ آئے گا آدمی تو ہم اسے قتل کر دیں گے. بیٹھے ہوئے ہیں تاک لگائے چھپ کر کے. تو فَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب گھات میں ہے، دیکھ رہا ہے. جب وقت آئے گا تو پھر اس کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے. اللہ فرماتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کما رہے ہیں، سیجزون، ان کو ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، بما كانوا یقترفون، جو یہ کر رہے ہیں جرائم، ان تمام گناہوں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اور اے ایمان والو، پہلے کیا کہا تھا؟ کھاؤ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو مت کھاؤ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا. نہ لیے جانے کی جانور بھی دو طرح کے ہیں اور ذبح بھی دو طرح کا ہے.
ذبح بھی دو طرح کا ہے، ایک اختیاری ایک اضطراری۔ اختیاری کا مطلب اس کو ذبح کرنا اپنے بس میں ہے، اضطراری کا مطلب اس کو ذبح کرنا اپنے بس میں نہیں ہے۔ دونوں ذبح سے جانور حلال ہو جائے گا۔ اختیاری کیا ہے؟ آپ قربانی کر رہے ہیں باقاعدہ، آپ نے چھری چلائی، یہ ذبح اختیاری ہے۔ آپ گئے شکار کھیلنے کے لیے، تو شکار تو آپ کے قابو میں ہے نہیں، تو آپ نے جو شکار کیا تیر کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے شکاری کتے کے ذریعے سے، باز کے ذریعے سے، تو یہ آپ ذبح کر رہے ہیں، مگر یہ ذبح آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں مجبوری والا ذبح چلے گا۔ مجبوری والا کیا ہے؟ کہا جب تیر چلایا تو پڑھ لیا بسم اللہ، اللہ اکبر، اب اس نے زخمی کر دیا اس کو اور خون بہہ گیا اور وہ مر گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ذبح مان لیا جائے گا۔ وہ ذبح اختیاری تھا اور یہ ذبح اضطراری ہے۔ کتنی آسان شریعت ہے، ارے ہے نہیں، ورنہ کہہ دیا جاتا جب تک ذبح نہ کرو اپنے ہاتھ سے جب تک حلال نہیں ہوگا، تو کتنے شکار ضائع ہو جاتے۔ اب کیا کہتے؟ بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا اور اسی سے وہ خون اس کا بہہ گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ ذبح مان لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ کون کون؟ ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ حقیقی کا مطلب واقعی جب جانور ذبح کیا تو زبان سے کہا بسم اللہ اللہ، یہ حقیقی ہے۔ حکمی کیا ہے؟ مسلمان آدمی ہے اور مسلمان جانتا ہے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے حلال جانور نہیں ہوتا، وہ مسلمان جانتا ہے، لیکن اتفاق سے جب اس نے جانور ذبح کیا تو اللہ کا نام لینا بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا اس نے، اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو اگرچہ اس نے زبان سے نہیں لیا مگر اس کے دل میں ہے، اس کا ارادہ تھا، وہ بھول گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہوگا، وہ بھی حلال ہے۔ کہ اس پہ تو اللہ کا نام نہیں لیا، کہ نہیں اس پر بھی لیا گیا۔ کیسے لیا گیا؟ اس پر حقیقتاً لیا گیا، اس پر حکماً لیا گیا۔ جیسے نجاست بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ واقعی نجاست لگی ہوئی ہے، جسم پر دکھ رہی ہے، یہ نجاست حقیقی ہے۔ آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا لیکن نجاست کہیں نہیں دکھ رہی، جہاں پہ نجاست تھی اس نے اس کو دھو بھی لیا اس جگہ پہ، لیکن ابھی بھی یہ پاک نہیں ہوا، جسم پہ کہیں نجاست ہے بھی نہیں پھر بھی ناپاک ہے۔ کیوں ناپاک ہے؟ یہ حکماً ناپاک ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ ناپاک ہے تو پھر ناپاک ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ارے آئی یا نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ ان جانوروں کو جن پر نہیں لیا گیا اللہ کا نام جان بوجھ کر۔ کسی نے جان بوجھ کے اگر نہیں لیا تو یہ حرام ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بلا شبہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، بے حکمی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں۔ حلال و حرام میں جو شبہات پیدا کرتے ہیں آدمی، تو کیسے پیدا کرتے ہیں؟ خود تھوڑی پیدا کرتے ہیں، وہ شیطان ان کے دماغ میں بات ڈالتا ہے، یہ حلال نہیں ہوا، یہ حلال نہیں ہے، کہ یہ تو خود ہی سے ذبح کیا، اپنا مارا ہوا ہے، اللہ کا مارا ہوا کہاں ہے، یہ حلال نہیں۔ یہ دل میں جو خیال آیا کہ صاحب انگور کھانا جو ہے جائز ہے اور اس کا رس جو ہے یہ ناجائز کیسے ہو گیا، یہ اس طرح کی جو بیتوقی باتیں آدمی کرتا ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟
شیطان. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دیتے ہیں، وسوسے ان کے ذہن و دماغ میں ڈالتے ہیں، اپنا آلۂ کار بناتے ہیں. یہ جتنے جھوٹے نبی تھے، ہے نا، جتنے جھوٹے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ جتنے 30 جھوٹے نبی ہوئے، جیسے غلام احمد قادیانی ہو گیا، اسود عنسی ہو گیا، مسیلمہ کذاب ہو گیا، تو یہ سب کیا ہیں؟ ان کے پاس کس نے کہا تھا نبی بن جاؤ؟ ہے یہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ شیطان کے ہیں. اور باقاعدہ کہتے تھے میرے اوپر وحی بھی آتی ہے نا، وحی آتی ہے، اور باقاعدہ وحی کے کلمات بھی باقاعدہ سناتے تھے. وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، اب یہ لیے، وَالْخَابِزَاتِ، ہے طرح طرح کی چیزیں. تو یہ وحی جو ان کے بعد آتی تھی، یہ کس کی طرف سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے تھوڑی آتی تھی. کدھر سے آتی تھی؟ شیطان کی طرف سے. وہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مختار. مختار، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لیا تھا. مختار ابن عبید ثقفی، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور دعوت دی ہم حضرت حسین کا بدلہ لیں گے. اور باقاعدہ اس نے کیا کیا؟ ان لوگوں سے لڑائی کی، مقابلہ کیا، ان کو مارا، ان کو قتل کیا. اس کا نام تھا مختار ابن عبید. مگر یہ جو کچھ اس نے کیا، یہ اس لیے نہیں کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اسے محبت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ظالموں نے ان کو قتل کر دیا، لہذا ظالموں سے بدلہ، اس لیے نہیں تھا. یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ ہر ایمان والے کا دل زخمی تھا. کاہے سے؟ اللہ کے نبی کے نواسے شہید ہو جائیں. جیسے اللہ کے نبی کے نواسے سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایسے ان کے تکلیف پر تکلیف ہونا ایمان کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا چاہتا تو اس کا بدلہ لیا جائے. تو ایسے موقع سے لوگ فائدہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں نا، کہ پبلک یہ چاہتی یہی کرو، اگر یہی کرو گے تو کیا ہوگا؟ سب کیا کریں گے؟ اپنے پیروں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ سب سر پہ بٹھا لیں گے. ادھر کو چلو تم، ہوا ہو جدھر کی. اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا. اگر ہم یہ کریں گے تو سارے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد اقتدار اور کرسی، منصب اور عہدہ ہمیں مل جائے گا. دنیا کے لیے اس نے کیا تھا. اور جھوٹ بھی بولا، کہنے لگا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں، حضرت محمد ابن حنفیہ، انہوں نے مجھے اس کام پہ لگایا ہے، اور حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا بیچاروں نے، مگر جھوٹ بولتا تھا لوگوں سے. ہم خود سے تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے مجھے لگایا ہے، اور میں ان کے سے مرید ہوں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں. یہ جھوٹ کاہے کے لیے بول رہا ہے؟ اگر اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ طرح طرح کے شعبدے بازیاں. پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا، جب کامیاب ہو گیا تو اس نے یہ بھی دعویٰ کیا میرے پاس وحی آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ وحی آتی ہے. حضرت زین العابدین کو معلوم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لخت جگر جن کا نام لیتا تھا، اور محمد ابن حنفیہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے وہی لعنت کرنا شروع کی، اللہ اس کو اوپر لعنت کرے
میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے ملا نہ میں نے اسے حکم دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، غرض ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ جب یہ خبر ملی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا صحیح تو کہتا ہے۔ تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ صحیح کیسے کہتا ہے؟ کہنے وحی دو طرح کی ہوتی، ایک رحمان کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اس کے بعد وحی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا وہ کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے، ان کا بالکل صحیح کہہ رہا ہے قطعی۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، حضرت کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے۔ نبی کے اوپر تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، وحی بھی بند ہو گئی۔ تمت الدین وانقطع الوحی وانا حی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو صدیق اکبر نے کیا کہا میں جہاد کروں گا۔ کیوں؟ تمت دین مکمل ہو چکا، وانقطع الوحی اور وحی کا سلسلہ بولو کٹ چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اینقص الدین، اب دین میں کوئی کمی کرے اور میں زندہ رہوں نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہا میرے اوپر وحی آتی، تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر یہی کہا، کیا یہی آیت پڑھی کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کیا کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان وہی بھیجتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، یعنی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے آ کر کے بحث کریں۔ سیدھے سادے لوگوں سے بحث کرتے ہیں، شیطان سکھاتا ہے یہ کہنا اور یہ کہنا اور یہ کہنا، اب وہ آ کے بحث کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ قبلہ جب بدلا تو کچھ یہودیوں نے کیا کیا، مسلمانوں سے کہنا شروع کیا دیکھو بھائی قبلہ تو ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، یا تو پہلے والا ٹھیک تھا یا اب والا ٹھیک ہے۔ اگر پہلے والا ٹھیک تھا تو وہ جو نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی گئیں وہ صحیح تھی، یہ غلط ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پہلی والی نمازیں سب بیکار ہو گئیں۔ اور بیچارے صحابہ سوچنے لگے، جو کمزور مطلب جو ہے زیادہ فقیہ نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، وہ سوچنے لگے، پھر کہنے لگے اور پتہ ہے چلو بھائی تمہارا تو کوئی کہیں سے کچھ گیا نہیں، لیکن تم لوگوں نے اگر وہ قبلہ صحیح نہیں تھا تو اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، تم توبہ اوبہ کر سکتے ہو، تلافی کر سکتے ہو، ان نمازوں کی قضا بھی کر سکتے ہو، مگر تمہارے ان باپ دادا اور بھائیوں کی نمازوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور مر بھی گئے؟ ارے ہے نہیں، کیسا کنفیوز کیا، تم تو قضا بھی کر سکتے ہو مگر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حالت میں مر بھی گئے۔ اب صحابہ کو کوئی آدمی کنفیوز کرے، یہ ہو سکتا تھا؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل اور بتا دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَةِ الَّتِي، کیا کہا كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اللہ کرا ان قریب کچھ بے وقوف کہیں گے مسلمانوں کو اس قبلے سے اس قبلے کی طرف کس نے متوجہ کر دیا؟ پہلے سے خدا بتا رہے یہ ہوگا بھی، اور اللہ کہہ دے یہ ہوگا بھی تو پھر بتائیے پھر تو ہو گئی۔ جب وہ یہ کہیں تو ان سے جواب میں کیا کہنا؟ آپ سے مطلب ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ جدھر کہے گا ادھر منہ کریں گے۔ ہم نے کو ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی تو اپنی مرضی سے تھوڑی نہ پڑھی تھی، اللہ کا حکم تھا، اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔
اور اللہ کے حکم پر اگر عمل کیا جائے تو پھر وہ عمل کا ثواب بولو ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برباد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا کہا دوسری آیت میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ کہتے ہیں تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ ایسا نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اور برباد کر دے، اور ایمان سے مراد یہاں پر نمازیں ہیں، تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں، اللہ ایسا نہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ ہر دور میں رہا ہے، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ آج کیسے؟ عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا؟ تو اس نے بھی یہی کیا تھا، کہنے لگا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، بتائیے خلیفہ ان کو ہونا چاہیے یا ان کو ہونا چاہیے؟ ابو بکر عمر کو ہونا چاہیے؟ یہ قریب ہیں حضور کے، ہے نا؟ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج بھی سلسلہ جاری ہے۔ جب کبھی بقرعید آتی ہے تو بقرعید میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خصی اور ایک غیر خصی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم لوگ تو خصی کرتے نہیں، اور تم لوگ خصی جانور کی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کان نہ کٹا ہو، ہے کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ہے نا؟ اور صاحب یہ خصی میں تو ایک اس کا عضو ہی بالکل غائب ہوتا ہے، تو یہ بھی تو عیبدار ہوا۔ تم لوگ عیبدار جانور کی قربانی کرتے ہو اور ہم لوگ بے عیب جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ شاید ولیمے میں بھی وہی کھلاتے ہوں گے وہ لوگ اپنے وہاں، ہے بھائی جس کی قربانی اسی کا ولیمہ۔ تو کہنے لگے کہ اور وہ تو بڑا بدبودار ہوتا ہے، تو کہنے ہم جو ہے بے عیب کی کرتے، تم لوگ عیبدار کی کرتے ہو۔ اب ان کو کنفیوز کر دیا، وہ آدمی سوچ رہا ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ اس کو علم نہیں ہے۔ تو یہ کام ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے؟ کہاں سے چلتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کیا؟ قرآن نے کیا بتایا؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے ذہن و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے آ کے بحث کرے۔ بحث کرتے ہیں نا باقاعدہ، یہ بحث کرنے پہ آمادہ کس نے کیا؟ شیطان۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو جیسے وہ مشرک ہیں تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کیا کہتے تھے؟ کہ وہ اللہ کا مارا ہوا ہے مردار جانور، اور ذبح تم نے کیا ہے یہ تمہارا مارا ہوا ہے، تم اس کو حلال سمجھتے ہو، اور اللہ نے جس کو مارا اسے حرام سمجھتے ہو۔ اللہ کا مارا ہوا حلال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تم سے بحث کرتے ہیں آ کر کے، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، یعنی جس کو ذبح کیا گیا اس کو تم نے حرام سمجھ لیا، اور جو مردار تھا اس کو تم نے حلال سمجھ لیا جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ مشرک وہی نہیں ہے جو بتوں کے آگے سجدہ کر لے، مشرک وہی نہیں ہے جو درخت کی پوجا کرے، مشرک وہی نہیں ہے جو ستاروں کی پوجا کرے، مشرک وہ بھی ہے جو حلال اور حرام میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا کہنا مانے۔ حلال و حرام کا حق صرف اکیلے اللہ کو ہے، اور اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔
کسی اور کے کہنے سے اگر حرام کو حلال سمجھ لے گا یا حلال کو حرام سمجھ لے گا تو گویا کہ اس نے اس کو خدا مان لیا۔ ارے مان لیا نہیں مان لیا؟ حلال و حرام کام جب اللہ کا ہے اور کسی اور کے کہنے سے حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اس کو خدا کے برابر مان لیا، اور خدا کے برابر جو مان لے کسی کو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم کیا ہے؟ واتخذوا من دون اللہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، فقیروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو جو عیسائی تھے ان کا نام تھا حضرت عدی، یہ صحابی ہیں۔ ان کے باپ کون تھے؟ ہے ان کے باپ کا معلوم ہے؟ وہ جو سیریل چل رہا تھا حاتم طائی، حاتم طائی جو بڑے مشہور ہیں۔ طائی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ان کے قبیلے کا نام تھا طے، اس لیے حاتم طائی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عدی، وہ عیسائی تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے مولویوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ حالانکہ کوئی عیسائی کسی مولوی کو، کسی درویش کو، کسی فقیر کو، کسی شیخ کو رب نہیں کہتا، اور قرآن کہہ رہا انہوں نے رب بنا لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عدی یہ بتاؤ تمہارے مذہب کے جو پیشوا ہے، تمہیں انجیل سے تو کوئی مطلب نہیں، اس میں تو تحریف بھی ہو چکی ہے، یہ جس کو حرام کہہ دیتے ہیں اس کو حرام سمجھتے ہو، اور جس کو حلال کہہ دیتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہو۔ کل جس کو حرام کہہ رہے تھے آج اس کو حلال کہہ دیتے ہیں تو تم حلال سمجھتے ہو، کل جس کو حلال کا آج سے حرام کہہ دیتے ہیں تو تم اسے حرام سمجھتے ہو۔ یہ حلال و حرام کا جو تم نے حق ان کو دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ حق رب کا ہے، لہذا تم نے کیا کر لیا؟ ان کو رب بنا دیا۔ اور جو غیر اللہ کو حلال و حرام کا حق دے دے، اس کا مطلب وہ کیا ہوا؟ مشرک ہو گیا۔ ارے ہوا نہیں ہوا؟ نہیں، وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مان لو گے تو تم بھی شرک میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، کیا بھلا وہ آدمی جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ مردہ تھا مطلب گمراہ تھا، کفر میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اسے مسلمان بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے وہ کیا تھا؟ مردہ تھا، گمراہی میں پھنسا ہوا تھا، شرک میں پھنسا ہوا تھا، کفر میں پھنسا ہوا تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی اس کو توفیق دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا، ایک روشنی عطا کی۔ کس کو؟ جو مسلمان ہو گیا وہ زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہوا تو ہم نے اس کو ایک روشنی عطا کی۔ کیسی روشنی؟ اللہ کرے ہم نے روشنی عطا کی، کوئی ٹارچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی عطا کی۔ روشنی کون سی؟ قرآن کی روشنی۔ ہم نے اس کو ایک روشنی عطا کی، وہ روشنی کیسی ہے بتائیں؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کو لے کر وہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان۔ لوگوں کے درمیان مطلب کیا ہے اس کا؟
یہ بیچ میں یہ کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں شیطان کے، ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ایمان والوں کو بے وقوف بنا دیں، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں، جیسے خود گمراہ ہیں ایسے ان کو گمراہ کر دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ جو مردہ تھا، کفر میں پھنسا ہوا تھا، گمراہی کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، جب ہم نے اسے زندہ کیا اور ایمان عطا کر دیا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان کا اجالا اور ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور جہاں کہیں جاتا ہے تو ایمان کہاں جاتا ہے؟ رہ جاتا ہے گھر میں، ساتھی میں جاتا ہے، اور اس اجالے میں وہ دیکھ لیتا ہے یہ جس کو بتا رہا ہے یہ غلط ہے، لہذا وہ اسے کبھی اختیار نہیں کر سکتا، یہ صحیح ہے اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چاہے جتنی بڑی قربانی پیش کرنا پڑے، جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نا، سب گھر والے ہیں کہہ رہے ہیں ہاں۔ ارے کوئی آدمی جب نیا نیا مسلمان ہو جاتا ہے کسی گھر میں اور باقی سب غیر مسلم ہوتے ہیں تو سارے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اس آدمی سے محبت کرتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں ہاں محبت کرتے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، نکالتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ بیوی نہیں رہتی، ماں باپ بھی الگ ہو جاتے ہیں، بھائی بہن بھی الگ ہو جاتے ہیں، جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور نہ معلوم کتنا پریشان کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور نیا دھوبی کتھری میں صابن لگاتا ہے، چونکہ وہ نیا نیا ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، جو پرانے پشتینی اور موروثی مسلمانوں سے بھی زیادہ وہ نفلوں کی بھی پابندی کرتا ہے، مستحب کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، حلال و حرام کا کتنا پابند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرتے ضرور کوشش ہیں کہ ایمان والوں کو بے ایمان بنا دیں اور نیک لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں، گمراہی کے جال میں پھنسا دیں، مگر ان کو یہ امید ہر ایک سے نہیں رکھنا چاہیے۔ جس کو ہم نے نور ایمان عطا کر دیا وہ ان کے داؤں میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بھلا وہ آدمی جو مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اسے ایمان کی، اسلام کی توفیق دے دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو ایک روشنی، ایک اجالا دیا نور ایمان کا۔ اور اجالا جہاں کہیں بھی جائے گا تو وہاں اندھیرا ختم ہو جائے گا، اور جہاں کہیں اجالا جائے گا تو اس اجالے سے خالی اسی کو فائدہ ہوگا جو اجالا لے کے جا رہا ہے، اسی کو ہوگا، سب کو ہوگا۔ ایمان والا ایسا ہوتا ہے جب اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے، ایمان عطا فرماتا ہے، تو جو اس کے ساتھ اللہ اجالا اس کو دیتا، روشنی دیتا ہے، اس کو لیے ہوئے ہر جگہ اسی کو لیے ہوئے جاتا ہے، کوئی مشکل اس کے سامنے مشکل نہیں رہتی، کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیچیدہ نہیں رہتا، اور وہ کبھی شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا یہ بتاؤ کیا ایسا آدمی اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پھنسا ہوا ہو، جو گمراہی میں پھنسا ہوا ہو، جو کفر میں مبتلا ہو، جو کفر میں مبتلا ہے، گمراہی میں مبتلا ہے، اور ظلمت، گمراہی، ضلالت کے اندھیرے میں مبتلا ہے، ایسا آدمی اس کو جو چاہے گمراہ کر لے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر، تو پہلے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ایک ایمان والا اور غیر ایمان والے دونوں برابر۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا ایسا آدمی جو مردہ تھا اور زندہ کیا، جس کو نور ایمان کا اجالا کیا، کیا اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو اور جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا؟ کذالک اللہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ یہ ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے کہ اتنی سیدھی سی بات ہے نا،
کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے جن کی پوجا ہو رہی ہے۔ بالکل سیدھی سی بات، مگر یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہی نہیں کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ اس کی پوجا کے لیے لوگوں سے لڑتے ہیں، باقاعدہ خون بہاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات کوئی آدمی مانتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا اس کی وجہ تعجب نہ کرو۔ کیوں؟ جیسے ایمان والوں کو ایمان والے کام اچھے لگتے ہیں، اسلام اچھا لگتا ہے، دین اچھا لگتا ہے، ایسے ان گمراہ لوگوں کو گمراہی والے کام اچھے لگتے ہیں۔ یہ کفر کو کیا اتنا اچھے لگتے ہیں؟ یہ کفر کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہدایت۔ اور ہدایت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کفر۔ جب آدمی کفر میں مبتلا ہے، اسی کو ہدایت سمجھ رہا ہے، تو کبھی وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے خوبصورت بنا کر پیش کیے گئے ہیں کافروں کے سامنے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ اور کس نے خوبصورت بنا کے پیش کیا؟ شیطان نے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے شرک میں، کفر میں مبتلا تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے اور آپ کی جو دعوت تھی، صاف صاف بالکل جو آدمی دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا، مگر پھر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ چھوٹے مسلمان نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے لوگ۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھتے کس کو ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں۔ فلاں نہیں ہوئے، بتائیے ہم کیسے ہو جائیں؟ عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نبی ہیں، قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی بولو مانتے نہیں تھے۔ ابو جہل نے تو باقاعدہ اقرار کیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے کفر کے زمانے میں اقرار کیا۔ وہ کون تھا جو آپ کی سیرت کو نہیں جانتا تھا؟ مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ صرف یہی نہیں کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیا۔ وہ یاد ہے ان کو فکر ہوئی، کیا فکر ہوئی کہ صاحب دیکھیے حج کا موسم آ رہا ہے، یہ بڑے بڑے جو مڈ تھے، مخالف تھے، چودھری تھے، انہوں نے کہا حج کا موسم آ رہا ہے، اور حج میں خالی مکے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کی بات سنیں گے، ابھی تو مسلمان خالی مکے میں ہیں، دوسری جگہ بھی اسلام تو اور مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے باقاعدہ میٹنگ ہو رہی ہے مکاری کے لیے، مکر کے لیے، اور میٹنگ میں یہ طے ہو رہا ہے جو باہر سے لوگ آئے ان کو سمجھایا کیا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہی نہ سنیں۔ اس چوراہے پہ فلاں کی ڈیوٹی ہے اور اتنا ایریا فلاں آدمی کور کرے گا اور اس ایریے کو فلاں آدمی دیکھے گا، باقاعدہ آدمی مقرر کیے گئے۔ تو لوگوں کو روکا کیا، کیسے جائے، کیا کہہ کے روکا جائے؟ تو آپس میں طے ہو رہا ہے۔ ایک صاحب بولے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، نبی نہیں جادوگر ہیں۔ تو ان میں جو بڑا تھا ان کا ولید ابن مغیرہ، اس نے کہا جادوگر کہو گے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، جادوگر ایسے ہوتے ہیں؟ جادوگر جب جادو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پیسے لاؤ۔ پیسے کے لیے تو جادو دکھاتے ہی ہیں،
اور ان کی پہلی بات کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے اوپر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ایسے ہوتے ہیں جادوگر۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے شاعر آدمی ہیں، اور کلام ان کا بڑا زبردست ہے، جو سنتا ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے اس کلام کے آگے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں شاعری نہیں جانتا ہوں۔ کیا لوگ نہیں جانتے شاعری کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے شاعری میں جتنا جھوٹ ہوتا ہے اتنا اچھا شعر ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آج تک جھوٹی ہوئی نہیں۔ اور شاعروں کے اتباع کرنے والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جیسے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، سب بزرگ، سب مقدس، سب بدلے ہوئے فرشتوں سے آگے۔ شاعروں کے کلام سے ایسی اصلاح ہوتی ہے۔ ارے خود شاعروں کی اصلاح نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ ہوتا ہے؟ تو یہ بھی چلے گی نہیں بات۔ تو کہا پھر کیا؟ تیسرے آدمی بولے کہ اچھا یہ کہہ دیا جائے یہ کاہن ہیں، یہ کلام جو پیش کرتے یہ کہانت ہے، یعنی یہ بھوشواڑی کرتے ہیں، یہ آئندہ زمانے کے ہونے والے حالات نجومیوں جوتشیوں کی طرح بتاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی بات صحیح نکل جاتی ہے، یہ کہہ دیا جائے۔ تو اس نے کہا کاہن ایسے ہوتے ہیں، وہ گندے ہوتے ہیں، وہ غلیظ ہوتے ہیں، وہ شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں، تو شیطان کی برائی کرتے ہیں، یہ تو طہارت کی اتنی تعلیم دیتے ہیں، ان کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جتنی باتیں وہاں ہو رہی ہیں اور سب کی تردید ہو رہی ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے، لوگ یقین ہی نہیں کریں گے۔ تو پھر کہا اچھا بتاؤ پھر کیا کہا جائے؟ کچھ تو کہا جائے گا آخر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جانتے سب ہیں کہ نبی ہیں آپ، نہ شاعری فٹ ہو رہی ہے، نہ جادوگری فٹ ہو رہی ہے، نہ کہانت فٹ ہو رہی ہے، سب کوئی چیز فٹ ہی نہیں ہو رہی، بھائی نبی ہی ہے، مگر ہمیں ماننا نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان کو نہ مانے، تو لوگوں کو روکیں تو کیا کہہ کے روکیں؟ اب وہ جو صاحب گرو گھنٹال تھے، ولید بن مغیرہ، مکے کا سب سے مالدار آدمی ہے، اس کو کہا جاتا وحید، وحید مانے اکلوتا، یگانہ، اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ تو اس سے کہا چچا میاں پھر آپ ہی بتائیے، آپ نے سب کو تو کنڈم کر دیا آپ نے کہ یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، آپ بتائیے۔ تو اس نے بڑا منہ، قرآن کہتا ہے اس نے جو ہے منہ بنایا پہلے، بہت برا سا، یعنی جو بات وہ کہنے جا رہا ہے وہ بہت خراب بات ہے، عبسا و بصر، منہ بنایا اس نے اور دیکھا چاروں طرف۔ انہ فکر وقدر، قرآن کہتا اس نے غور کیا، کہیں تو کیا کہیں؟ فکرا، اس نے غور کیا، وقدرا، اور اس نے ایک تجویز پیش کی کہ یہ کہا جائے۔ اللہ کیا کہتا؟ فقتل کیف قدر، اللہ اسے غارت کرے، اس نے اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے بارے میں کیا تجویز پیش کی ہے؟ منہ بنایا، تیوری چڑھائی، اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگا یہ کہا جائے ان ھذا الا سحر یوثر، اگر کوئی بات چل سکتی ہے، صحیح تو نہیں ہے، ہم بھی کہہ چکے ہیں یہ جادوگر بھی کہا جائے تو صحیح نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں میں اگر کوئی بات چل سکتی ہے اور لوگوں کو اگر روکا جا سکتا ہے کسی بات سے، تو ایک ہی بات ہے، وہ کیا؟ ان کو جادوگر بتایا جائے، اور جادوگر اس معنی کر بتایا جائے کہ یہ جادو کے زور سے گھر گھر میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر گھر میں اختلاف ہو گیا مکے کے، ایک ان کا ماننے والا، ایک ان کو نہ ماننے والا، یعنی ماں مسلمان ہے تو باپ مسلمان نہیں، بیٹا مسلمان ہے تو باپ مسلمان نہیں، بیٹی مسلمان ہے تو ماں مسلمان نہیں ہے، گھر گھر میں تفریق پیدا ہو گئی، اور جادو کے ذریعے سے جو لوگ ملے ہوئے ہیں ان کو جدا کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا دیکھا آپ نے،
اس لیے جانتے تو سب تھے، وہ خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو ماننے سے روکنے کے لیے تدبیریں کرتے تھے، مکر کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا تھا، ایک بار تھوڑی ہوا، بار بار ہوا، علم ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کو کیا ہوتا تھا سن کے؟ بولو، رنج اور غم اور تکلیف۔ اس تکلیف میں آپ کو تسلی کون دے؟ آپ اللہ کے محبوب تھے، اللہ تسلی دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر، یہ آپ کے زمانے کے جتنے مالدار، ذمہ دار، رئیس لوگ ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں، ان کی وجہ سے چھوٹے بھی جرائم کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا۔ جب نبی نے دعوت دی تو وہاں کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے سمجھے جانے والے لوگوں نے ضد میں، عناد میں، ان کے تکبر نے اجازت نہیں دی کہ نبی کا کہنا مانے، اور ان کو دیکھ کر چھوٹے بھی انہی کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کیا کہہ رہا سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی والوں میں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا۔ ہر بستی والوں کے رئیسوں کو، مالداروں کو جرائم کا مرتکب بنایا، بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ پھر وہ اس میں شرارت کریں، یعنی خود بھی ایمان نہ لائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکیں، منصوبے بنائیں، اسکیمیں بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر یہ بنا رہے منصوبے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے، مگر دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترست، دشمن اگر طاقتور ہے تو حفاظت کرنے والا اس سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی تدبیریں جو ہیں وہ انہی کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ کیا فرمایا؟ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں تدبیریں کر رہے ہیں مگر اپنے لیے، نقصان کسی اور کو پہنچانے، پہنچے گا نقصان انہی کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، ان کی جڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹ گئیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ سب ذلیل ہوئے، اور اسلام کی رفتار نہ رکی تھی نہ رکی، اور تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ یہ چاہتے نہیں تھے کہ اسلام پھیلے، اور پھیلتا رہا، تو یہ کیا ذلیل ہونا ہے؟ نہیں، ان کی ساری تدبیریں بیکار ہو گئیں۔ مزید چونکہ انہوں نے جرائم کیے ہیں، بقیہ اس کی جو قسط ہے آخرت والی وہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، نشانی کا مطلب معجزہ، اللہ کے نبی اپنی سچائی، اپنی نبوت پر کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، جیسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پتھر ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگے، تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں نے کھا لیا، دعوت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھانے کا انتظام کیا اور پورا خاندان بلایا اور ایک پیالہ دودھ پیش کیا، وہ سب کا پیٹ بھر گیا۔ تو وہ ابو لہب بھی تھا اس دعوت میں، کہنے جادو دیکھا ان کا؟ جادو دیکھا؟ ایک پیالے میں سب کو نمٹا دیا، اور بھی باقی ہے۔ تو اس کو یہ جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ لن نؤمن حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جیسی چیز ان کو دی گئی۔ مطلب جیسے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، جب تک ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم کلمہ پڑھیں گے نہیں۔ جیسے ان کو نبی بنایا گیا، ہم کو نبی نہیں بنایا جائے گا تو ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا یہ بنی عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے،
کہ ان سے تو ہم لوگوں نے ہمیشہ مقابلہ کیا، ہر چیز میں مقابلہ کیا۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں کہ تم اس میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ہمارے ہاں نبی ہے، تمہارے وہاں کوئی نبی نہیں۔ تو کہنے لگا ہم بھی اس وقت تک ان کو مانیں گے نہیں جب تک ہمیں بھی نبی نہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتا جواب میں اللہ جانتا ہے کہاں رکھے رسالت۔ نبوت اور رسالت کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو محنت کر کے مل جائے۔ بزرگ آدمی بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، غوث اور قطب اور ابدال بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ بناتا ہے، اور کس کو بناتا ہے؟ جو اس لائق ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے اپنی رسالت کا، پیغمبری کا موقع۔ جس طرح کوئی نبی نہیں بن سکتا محنت کے ساتھ، ایسے کوئی صحابی بھی بولو نہیں بن سکتا محنت۔ اب بن جائے گا کوئی؟ نبوت ختم اور صحابیت بھی ختم۔ اور جو اس زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں بھی جو چاہتا صحابی بن جاتا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے جس طرح نبی کو چنا نبوت کے لیے، ایسے صحابہ کو چنا آپ کی صحبت اور رفاقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، نبی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، نہ ماننے کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نبی بنا دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جس کی سزا ان کو مل کے رہے گی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ذلت اللہ کے یہاں۔ قیامت میں جو ذلت ہوگی وہ تو ہوگی، اسی دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا ان تدبیروں اور شرارتوں کی وجہ سے جو دین حنیف کے مقابلے میں، نبی برحق کے مقابلے میں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ کسی کے بس میں نہیں، کس کے بس میں ہے؟ اللہ۔ اور دین پہ چلنا، جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ ہی دین پر چلنا آسان کرتا، ورنہ کوئی چل نہیں سکتا۔ کیسے کرتا ہے؟ سنیے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے کھول دینے کا مطلب یعنی ایمان کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ ایک ایسا نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے مشکل کام اس کو آسان معلوم ہوتے ہیں۔ نیا ایمان والا جب ایمان لاتا ہے تو اتنی مشکلات سے وہ نمٹتا کیسے ہے؟ کیسے نمٹتا ہے؟ بولو، جینا مشکل، گھر پہ مشکل، باہر مشکل، ہر طرف مشکل ہے، آفس میں ہر جگہ مشکل ہے، لیکن وہ جمع ہوا۔ کیوں جمع ہوا ہے؟ کس نے جمایا اس کو؟ اللہ نے اس کا شرح صدر کر دیا، اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، یعنی ہدایت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشکلات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور سمجھتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ میاں پتہ ہے تمہیں اسلام جیسے قبول کرو گے، تم نے انجام بھی سوچا ہے کیا ہوگا؟ جب اسے ڈرایا جاتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا نا سے، یہ سب
سوچ کر دل لگایا تھا نا سے، نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ جو مجھے سمجھا رہے ہیں آپ، یہ ہم سب سے پہلے سوچے ہوئے ہیں، یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، مگر ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے سامنے یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، پوری دنیا اور دنیا کی رونقیں اور بہاریں، یہ کچھ بھی اس کے سامنے نہیں ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے دے دی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر۔ صحابہ کو کیا حاصل تھا؟ بولو، شرح صدر۔ اس لیے بلال سے پوچھیے، آپ روز پٹ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد، ارے دھیرے دھیرے کہہ لو بلال، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پٹتے رہے۔ آقائے حبش پر وہ امیہ کے مظالم، شکوے ہیں بلالی نہ گلے ہیں نہ شکایات، ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل، اللہ احد سارے مظالم کے جوابات۔ ظلم کرنے والے ظلم کرنے سے تھک گئے، مگر وہ ظلم برداشت کرنے سے عاجز و تھکے نہیں، ان کو اس میں لذت آتی تھی۔ جلا دے ظالم جلا دے ظالم، مگر وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا نام کیا ہے؟ شرح صدر۔ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چاہے جتنا مشکل حکم ہو وہ غنیمت سمجھتا ہے، اس کو اس میں لذت ملتی ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کیسی نمازیں آپ کی پڑھاتے تھے تو اور ہوتی تھی نماز، اور پڑھتے تھے تو پیروں پہ ورم اور خون رس رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور آپ تو بخشے بخشائیں، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، شکر گزار بندے نہ بنے ہم عائشہ، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے۔ مطلب سمجھے؟ نہیں مطلب سمجھے؟ اے پیغمبر آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات میں آپ نماز پڑھتے تھے تہجد کی ساری رات، اور اس میں اتنا مزہ آپ کو آتا تھا، اتنا مزہ آپ کو آتا تھا، کیوں؟ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہوتے تھے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ دن میں ایسے ہی ہم نماز پڑھیں، دن میں بھی ہم نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر رات میں ٹھیک ہے، دن میں تو آپ کو اور بھی بہت سارے کام رہتے۔ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کاہے کی؟ شرح صدر کی، رب اشرح لی صدری، ہے نا؟ اور اللہ نے نبی کا سینہ کھول دیا اور کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ورنہ اکیلے اور پوری دنیا میں اندھیرا اور پوری دنیا کی ہدایت کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر رکھا گیا، یہ آسان بات تھی؟ کتنا مشکل کام تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو کیا کر دیتا ہے؟ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ سورہ رحمان جو ہے ہم لوگوں نے تو سنی، اس میں بڑا مزہ ہے، اور مگر یہ جو کافر لوگ ہیں مشرک ہیں مکے کے، انہوں نے سورہ رحمان نہیں سنی، تو ہم چاہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں جاؤں گا۔ کہنے ارے کوئی مضبوط آدمی ہو تو اچھا رہے گا، ورنہ یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ کہنے چھوڑیے، گئے عبداللہ ابن مسعود اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کی حرم میں، اور وہ ہر طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو آواز سن کر کے کشش تو اس میں بے انتہا تھی، مگر پتہ چلا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سب آ کے
مارنے لگے ان کو. خیر یہ اپنے بچ گئے, تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ چھاڑ دیا. دوسرے دن پھر گئے اور پھر بلند آواز سے پڑی. تو انہوں نے کہا, لوگوں نے, عبداللہ ایسا نہ, کہنے کیا بات کرتے ہو, یہ جتنے تھے یہ سب مجھے بھیڑ اور بکری نظر آ رہے تھے. جتنے تھے بڑے بڑے جغادری, یہ کیا تھا؟ شرح صدر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام قبول کرنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ ہی آسان کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ نور ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ نور. اور اس کے ذریعے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دین کی کوئی بات اس کو خراب لگتی ہی نہیں ہے, چاہے جتنا مشکل حکم ہو اس کو آسان معلوم ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا شرح صدر کی نشانی کیا ہے حضور, اس کی پہچان کیا ہے کہ شرح صدر ہو گیا نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں. کئی چیزیں؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور, دھوکے کے گھر سے الگ ہو جانا. دھوکے کا گھر کیا ہے؟ دنیا. دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اور دار الخلود, الانابۃ الی دار الخلود, اور ہمیشہ رہنے کا گھر, اس کی طرف دل مائل ہو جانا, ہر وقت جنت کی تیاری. اور دنیا تو چھوٹنے والی ہے, تو جیسے گزر جائے گی. دنیا سے ایک نفرت سی ہو گئی. 2 ہوئی. تیسری والاستعداد للموت قبل الموت, اور موت سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے وہ آدمی. جس کو شرح صدر ہوتا ہے مرنے سے پہلے اس کی تیاری. اس کی تیاری کیا ہے؟ بستر بند وغیرہ بنانا ہے, فریج وغیرہ, کہیں پلاٹ لینا, کہیں مکان بنانا ہے بہترین قسم کا. یہ سب تیاری میں ہے مرنے کے بعد کی. مرنے کے بعد جو چیزیں کام آئیں اس کی تیاری. دنیا بقدر ضرورت اور باقی سارا زور اس کا آخرت کی تیاری. اللہ ہم سب کو ایسا بنائے, ورنہ ہم لوگوں میں سے تو کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہوا شرح صدر. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. تنگ کرنے کا مطلب یعنی اسلام بہت مشکل نظر آتا ہے. دین کی ہر بات اسے نہایت تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے. عمل کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے اندر خیر اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ خیر کی بات دل میں آتی ہی نہیں. اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کتنا تنگ کر دیتا ہے؟ اتنا پریشان ہوتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے, کبھی نہیں پریشان ہوتا ہے. اللہ بتا رہا کتنا پریشان ہوتا ہے. کانما یصعد فی السماء, ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا. اس سے کہا جائے آسمان میں چڑھو, کہا جائے آسمان میں چڑھو, تو آسمان پہ چڑھنا آسان معلوم ہوتا ہے نا سب کو. یہ کیسے چڑھے گا بھائی, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا ایسے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, ایسے دین پر چلنا بھی اسے مشکل معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے, عذاب ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ اسی طرح مصیبت میں ان کو پھنسائے رکھتا ہے. شیطان کے وسوسے میں وہ آتے رہتے ہیں اور اس سے نکل ہی نہیں پاتے. رجس کے معنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا شیطان. اللہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے ان پر اور وہ ان کا ساتھی نہیں چھوڑتا. پھر ان کے لیے ایمان لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ صراط ربک آپ کے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. قرآن والا, ایمان والا, دین والا جو اس راستے پر چلے گا سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, اور ہم نے آیتیں اپنی کھول کھول کر کو بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں.
بیان تو سب کے لیے کی ہیں، مگر جو لوگ فائدہ اس سے وہی اٹھائیں گے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو ملے گا کیا؟ سیدھے راستے پہ جو لوگ چلیں گے ملے گا کیا ان کو؟ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام، دار مانے گھر اور سلام مانے سلامتی، یعنی ایسا گھر ہے جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ جنت ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں۔ بہشت آجا کی آدار نباشت، کسے رابا کسے کارے نباشت۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دار السلام، سلام اللہ کا نام ہے، دار مانے گھر، سلام کا گھر، سلام کا گھر کا مطلب یعنی اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے ایمان والوں کے لیے، وہاں چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہ سلام سے مراد سلام، یہی سلام جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ دار السلام ہے، سلام والا گھر، یعنی وہاں اور کچھ نہیں ہوگا، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، وہاں بس ایک ہی آواز آئے گی، کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلام سلام سلام۔ فرشتے آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہر طرف سے سلام۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی آپس میں دعا کیا ہوگی؟ سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات جو جنتیوں کی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب کوئی نعمت ملی الحمدللہ رب العالمین، جب کھانا کھایا الحمدللہ رب العالمین، آخری بات یہی ہوگی۔ اور جب تقریر ختم کی جاتی تو یہ بھی یہی کہا جاتا، کیا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات یہ ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے دار السلام ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے؟ ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ ظاہر بات ہے جب مرضی کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے نا؟ ہاں ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کیوں کر؟ بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ جیسے چاہتا ہے یہ چلیں ویسے ہی وہ چلتے ہیں۔ کیسے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ۔ جیسے رات گزارنا چاہیے اللہ چاہتا ویسے رات گزارتے ہیں۔ صحابہ کیسے رات گزارتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں۔ اللہ چاہتا ہے جب کسی جاہل آدمی سے آدمی ملے تو جاہل کے ساتھ جہالت نہ کرے، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ جب کسی جاہل سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قالو سلاما، جب کسی جاہل سے ملاقات ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ سلامتی کی بات کہہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ غرضے کی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا، ان سے محبت کیوں کرتا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبسم کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ دل میں بے چینی ہے، الجھن ہے، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ بے چینی دور فرمائے۔ دوست کے ہاں اولاد ہو جائے، دعا کرے اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران میں ہے 36 نمبر آیت۔ تو اس کو جو ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور اول آخر درود شریف پڑھیں 7 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ صاحب اولاد بنا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے، شرح صدر کی دولت اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہے، اے اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقیاں ہوں اے اللہ ان کے دلوں میں توافق اور موافقت پیدا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔